الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، عظمت و بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الفتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس طالب علم کو اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے، سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج یکم محرم الحرام ہے اور اس تاریخ سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی تاریخ کو بعض اہل علم کے قول کے مطابق خلیفہ ثانی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین والمؤمنین مراد نبی سسر نبی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ اس مناسبت سے محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی فضائل صحابہ و اہل بیت اس کا ذکر خیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ امت مسلمہ کو اصحاب رسول کی محبت، اہل بیت کا پیار، ازواج مطہرات کی سیرت و کردار پیش کیا جائے، اور اس کردار کو سامنے رکھ کر مسلمان اپنا کردار، اپنے طور طریقے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا سونا جاگنا، اپنی تجارت اور کاروبار، اپنے معاشرتی تمام مسائل کو
ان کی سیرت اور کردار کے مطابق اپنائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے اسلام کا خوبصورت چہرہ محفوظ رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے شب و روز آج اگر تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے تو اس کا سبب یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک کا تعلق گھر کی چار دیواری کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق گھر کی چار دیواری سے باہر کے ساتھ ہے۔ گھر کی چار دیواری سے جن امور کا تعلق ہے اور ضروریات دین کے ساتھ معاملات رکھنے والی باتیں اور چیزیں ہیں، آپ کا اسوہ ہے، آپ کا نمونہ ہے، آپ کی سیرت و کردار ہے، تو اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے ازواج مطہرات نے۔ اگر ازواج مطہرات کو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے نکال دیں تو آپ غسل کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ میاں بیوی کے تعلقات، زندگی گزارنے کے طور طریقے وہ کہاں سے لیں گے؟ رہن سہن، حقوق وہ کہاں سے لیں گے؟ اگر ازواج مطہرات کو چھوڑتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ حصہ جو گھر کی چار دیواری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ باہر کی زندگی نبی کریم علیہ السلام کی صحابہ کرام نے نوٹ کی ہے۔ آپ نے سفر کیسے کیا ہے، سواری پر آپ کیسے بیٹھے ہیں، آپ نے تجارت اور کاروبار کیسے کیے ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ، اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ کیسے تعلقات اختیار کیے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات اگر آپ کو ملیں گے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملیں گے۔ کچھ آپ کی زندگی کے نقوش جناب ابو بکر سے ملیں گے، کچھ عمر سے ملیں گے، کچھ عثمان سے ملیں گے، کچھ علی سے ملیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں صحابہ کرام کی دونوں جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ میں ایک مقام پر ازواج مطہرات کا بھی الگ سے تذکرہ کیا ہے، اور ان تمام کی سیرت اور کردار کو اپنانے والے شخص کے لیے اللہ پاک نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص صرف اہل بیت کو لیتا ہے اور اصحاب رسول کو چھوڑتا ہے، اگر کوئی شخص صرف مہاجرین کو لیتا ہے اور انصار کو چھوڑتا ہے، اگر کوئی شخص صرف انصار کو لیتا ہے، مہاجرین کو چھوڑتا ہے، اگر کوئی شخص صرف ازواج مطہرات کو لیتا ہے اور باقیوں کو چھوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اصحاب کو نہیں چھوڑا بلکہ دین کے وہ حصے اس نے کاٹ دیے ہیں جو ان پاکیزہ ہستیوں سے احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ یقیناً جو ازواج کو نہیں مانتا اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا جو ازواج مطہرات سے منقول ہیں۔ جس نے اماں عائشہ کا انکار کیا، اماں حفصہ کا انکار کیا رضی اللہ عنہما، تو اس نے ان سے جتنا دین مروی ہے اس سب کا اس نے انکار کیا۔ جس نے جناب ابو بکر کا انکار کیا، جناب عمر کا انکار کیا، جناب عثمان کا انکار کیا، اس نے دین کے وہ حصے چھوڑ دیے جو ان خلفائے ثلاثہ سے مروی ہیں۔ تو یاد رکھیے، ازواج مطہرات، اصحاب رسول، یہ تمام کے تمام دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ان سے اسلام مروی ہے، ان سے اسلام محفوظ ہے۔ جو ان کو مانے گا گویا اس نے اسلام کو مانا ہے، جو ان کو چھوڑے گا اس نے گویا اسلام کو چھوڑا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا عظیم اس مقام پر ذکر خیر فرمایا ہے، اور تمام صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا ہے۔ مرد ہیں یا عورت صحابہ میں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بعد والے ہیں یا پہلے والے ہیں، وہ انہی دو جماعتوں کے اندر ہیں، ان سے خارج نہیں ہیں۔ فرمایا جو ان کی سیرت اور کردار کے مطابق اپنی سیرت اور کردار بنائے گا، اچھائی کے میدان میں
اللہ نے فرمایا جیسے میں اللہ صحابہ سے راضی ہوں، دونوں جماعتوں سے راضی ہوں، اسی طرح میں اس شخص سے بھی راضی ہوں جو ان کی سیرت اور کردار کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے، سبقت کرنے والے مہاجرین، سبقت کرنے والے انصار، جنہوں نے اسلام میں بھی سبقت کی، نیکی کے میدان میں بھی سبقت کی، اللہ اس کے رسول کی محبت میں سبقت کی، ہر نیکی اور اچھائی کے میدان میں سبقت کرنے والے، رب کائنات نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی ملک اور وطن سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی خیش اور قبیلے خاندان سے تعلق رکھنے والے، گورے ہیں یا کالے ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، استاد ہیں یا طلباء ہیں، فقیہ ہیں یا مجتہد ہیں، امام ہیں یا مقتدی ہیں، اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اچھائی کے میدان میں ان کی اتباع کی۔ کن کی اتباع کی؟ مہاجرین اور انصار کی اتباع کی۔ رب کائنات نے کسی ایک کا نام الگ سے نہیں لیا کہ وہ کامیاب ہے جو جناب ابو بکر کو صرف مانتا ہے، وہ کامیاب ہے جو صرف حفصہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ کامیاب ہے جو صرف اما عائشہ کو مانتا ہے، وہ کامیاب ہے جو صرف جناب علی المرتضیٰ کو مانتا ہے، وہ کامیاب ہوگا جو صرف حسنین کریمین سے محبت کرے گا، اہل بیت سے پیار کرے گا۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، مہاجرین اور انصار، کوئی بھی مہاجر ہے، کوئی بھی انصاری ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اسلام کی آغوش میں داخل ہونے والا، اسلام پر جس کی موت ہوئی ہے، میرے نبی کا صحابی ہے۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو مقام اتنا دیا ہے، عزت اتنی دی ہے، رفعت اتنی دی ہے، بلندی اتنی دی ہے، وہ میرے نبی کی ازواج ہوں یا میرے نبی کے اصحاب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اچھائی کے میدان میں ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، صحابہ کا مقام، صحابہ کی عزت، صحابہ کے احترام کے لیے یہ ایک کلمہ ہی کافی کہ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں ان سے بھی راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اور جنہوں نے میرے مہاجرین اور انصار کی اتباع کی اچھائی کے میدان میں، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ اللہ فرماتا ہے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، رب کائنات نے فرمایا میں نے ان پاکیزہ لوگوں کے لیے باغات تیار کیے ہیں جنت میں، جن کے سایوں کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جب یہ میری اس جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو جائیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت انہیں وہاں سے نکال نہیں سکتی۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑی کامیابی اور ہو کیا سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ کامیابی اور کامرانی اس سے بڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ رب کائنات راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جنت میں داخلہ بھی فرما دے، اور ساتھ میں اللہ یہ بھی فرما دے کہ کامیابی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
حضرات گرامی، ہر سال جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو امت کا ایک طبقہ بعض کی اس قدر تعریف کرتا ہے، اس قدر تعریف کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اسے اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے، اور بعض کی اس قدر تنقیص کرتا ہے کہ انہیں سرے سے دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو فضیلت دی ہے، اس کو وہی مقام دیا جائے، وہی عزت دی جائے، وہی فضیلت دی جائے۔ انزل الناس منازلہم، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو وہی مقام دو جس مقام کا جو حامل ہے۔ اللہ رب کائنات نے جو مقام دیا ہے جس کو، اس کے رسول نے جو مقام جس کو دیا ہے، اگر کوئی شخص اس مقام سے آگے بڑھاتا ہے کسی کو تو یہ غلو ہے، اگر اس مقام سے نیچے کسی کو گراتا ہے تو یہ تنقیص ہے۔ نہ غلو کرنے والا انسان کامیاب ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کا نقص بیان کرنے والا انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دونوں مردود ہیں اور دونوں اپنے اسلام اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسی کیسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی، اور ان کے جانے کے بعد بھی قرآن کریم قیامت تک ان کے تذکر خیر ذکر کرتا رہے گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے شروع میں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب کائنات نے بالعموم تمام صحابہ کی شان اور مقام ذکر کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کا شان نزول سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اللہ رب کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ان بدبخت لوگوں کی تردید بھی فرما دی ہے جو لوگ یہ کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد اکثر صحابہ نعوذ باللہ ایمان سے مرتد ہو گئے، ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، چند ایک صحابہ کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ان کے ایمان کا تذکرہ فرمایا، مومن قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ آج بھی مومن ہیں، یہ کل بھی مومن رہیں گے، اور مرتے دم تک یہ ایمان ان کے دلوں